تو جس ٹائم سے میں نے یہ سنا کہ یوٹیوب کو بین کیا جا رہا ہے تو اسی کشمکش میں، اسی فائنڈنگ میں، اسی سرچنگ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، اسی سرچ میں لگا ہوا تھا اور ریسرچ کر رہا تھا کہ یوٹیوب کو کس طرح، کیوں، کس طریقے سے اور کون بین کر رہا ہے۔ تو دوستو اب میں نے ریسرچ مکمل کر لی ہے، تو سپریم کورٹ نے اب یوٹیوب کو بین کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ اس وجہ سے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ آرمی کو خراب کرتے ہیں، آرمی کو گالیاں دیتے ہیں، سپریم کورٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ججز کے فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ طنز و مزاح کرتے ہیں۔ تو اس طرح سپریم کورٹ نے جو ہے نا اس چیز کو ایک مطلب چیلنج لیا کہ لوگ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو یوٹیوبرز مامے نانے بنے بیٹھے ہیں یوٹیوب پر، وہ ان کو خراب کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس لیے اس یوٹیوب کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوٹیوب ٹیم کو بتایا ہے کہ اس مواد کو اگر آپ ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم پاکستان میں یوٹیوب کو بین کر دیں۔ تو دوستو یہاں پہ میں آپ سے مشورہ لینا چاہوں گا کہ کسی بھی لائبریری میں چند خراب کتابوں کی وجہ سے کسی لائبریری کو تباہ نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کسی ایسی گندی مچھلیاں جو کسی ادارے میں رہتی ہوں اور اس ادارے کو ٹھیک کرنے کے بجائے، ان لوگوں کو نکالنے کے بجائے اس ادارے کو خراب نہیں کیا جاتا، یہ نہ ہی اس ادارے کو ختم کیا جاتا ہے، بلکہ ان تمام جو چند گندی مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو سیدھا کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کو سیدھا کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ جبکہ اس کے برعکس یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس ادارے کو خراب کر دیں، ہم اپنا مطلب کچھ ایسی گندی مچھلیاں جو ہمارے یوٹیوب پہ ان لوگوں کا مستقبل تباہ و برباد کرنے میں لگی ہوئی ہیں، جو کہ کریٹرز ہیں، جو کہ ارننگ کما رہے ہیں، جو کہ ڈالرز پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں، معیشت بنا رہے ہیں پاکستان کی، ان گندی مچھلیوں کی وجہ سے ان کو خرابی نہ ہو۔ حال ہی میں سپریم کورٹ نے پب جی کو بھی بین کیا تھا، لیکن میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، آپ سے کویسچن کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں how many deaths from electricity, how many deaths from suicide attempt, how many deaths from accident، تو آپ کو مل جائے گی تمام چیزیں، تمام انفارمیشن کہ کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ اگر ڈیتھ ورسز مطلب ایکسیڈنٹ ورسز آپ پب جی لکھیں یا کوئی چیز لکھیں تو آپ کو ان کی تعداد زیادہ ہوگی جو کہ ایکسیڈنٹ والے ہوں گے، یا الیکٹرسٹی سے جو بندے مار رہے ہوں گے، یا وہ اسپرے وغیرہ جو مطلب دوائیاں میڈیسن کھاتے ہیں خراب، جو یا تو کوئی نشہ کرتے ہیں، تو اس طرح کے جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مار رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعداد پب جی کے اگینسٹ بہت زیادہ ہے۔ دوستو یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو سیٹ کرنے کے لیے، آپ سبق دینے کے لیے اس چیز کو، اس ادارے کو، اس پلیٹ فارم کو ختم کر دیں، بلکہ ان گندی مچھلیوں کو پکڑیں۔ آپ کے پاس سائبر کرائم ہے، آپ کے پاس ایف آئی اے ہے، آپ اس مواد کو پکڑیں، اور بہت سارے جو اتنے ہیکر ہیں آپ کے پاس پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک ادارہ ہے، آپ کے پاس معزز ایف آئی اے، آرمی، تمام ان کی مدد سے جو ہے نا آپ کے اپنے پاکستان میں موجود ایسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں جو کہ آپ کو بہت ہی بینیفیشل ثابت ہو سکتے ہیں، اور آپ کو ان لوگوں کو، ان گندی مچھلیوں کو پکڑنے میں آسانی پیدا بھی کروا سکتے ہیں۔ نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ انہی لوگوں کا جن کا مطلب اس سے وابستہ اور وہ اچھا ارن کر رہے ہیں اور پاکستان میں ڈالرز کی مدد میں سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو خراب کرنے کے بجائے ان گندی مچھلیوں کو پکڑوائیں اور ان لوگوں کی سپورٹ لیں۔ تو دوستو یہاں تک یوٹیوب کی باری آتی ہے، یوٹیوب پہ ہم نے کووڈ-19 جو پینک کنڈیشن رہی ہے ابھی تک، تو ہم نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، ہمیں انفارمیشن ملی ہے۔ اگر ہم میڈیکل ریپرزینٹیٹیو تھے یا میڈیکل کے شعبے سے تعلق رہتے تھے تو ہمیں یوٹیوب پہ بہت سارے پریکٹیکل چیزیں مل جاتی تھیں، یعنی کہ اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، سرجن بن رہے ہیں یا پروفیسر بن رہے ہیں، آپ ویڈیوز مل جاتی ہیں جن کی مدد سے آپ اپنا پریکٹیکل کام جاری رکھتے ہیں، اور اس کی مدد سے آپ اپنے پلیٹ فارم کو، اپنے کام کو، اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ دوستو ہم نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا ہے یوٹیوب سے، کیونکہ ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے کچھ نہیں پتا تھا، اب السٹریٹر نہیں جانتا تھا، ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے ڈاپ پریمیئر پرو نہیں جانتا تھا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، فری لانسنگ وغیرہ نہیں جانتا تھا۔ میں یوٹیوب سے جو ہے نا سپورٹ لے کے بہت سارے ویڈیوز کی مدد میں ان کو دیکھ کے اپنے تمام چیزیں سیکھی ہیں، میں نے بہت ساری اچھی اور مجھے انفارمیٹیو چیزیں ملی ہیں یوٹیوب کی مدد سے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب کے اوپر ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا روزمرہ کا زندگی کا جتنا بھی حساب کتاب ہے، مثال کے طور پر سرجن ہے تو وہ سرجری کی ویڈیوز اس کو مل جاتی ہیں، کوکنگ کے حوالے سے کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے اس کو، مطلب ایک یوٹیوب سمجھیں استاد ہے، یعنی کہ دنیا کا دوسرے نمبر پہ سرچ انجن ہے جو کہ جس پہ سرچ کی جاتی ہے، اور ہماری چوائس کے مطابق سرچ ہوتی ہے، اور اس کے اگینسٹ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اگر بین کیا جائے تو ایک تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ یعنی کہ ڈیجیٹل جو پاکستان کا ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کو بھی خرابی آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس یوٹیوب کی مدد سے، ایک ہی پلیٹ فارم کی مدد سے بہت سے یوٹیوبرز اپنے تمام چیزیں کر رہے تھے، اپنے پروڈکٹ کی پریزنٹیشن دے رہے تھے، امیزون پہ پروڈکٹ اپنے پروموٹ کر رہے تھے، بہت سارے اپنے لنکس جو جتنی بھی ویب سائٹس تھیں ان پہ وزٹرز ویورز بھیج رہے تھے۔ اس طرح جو ہے نا ان کے تمام کاروبار صحیح آ رہے تھے، ان کے بعد ان کو ای میل کے تھرو باقی سپانسرشپ بھی مل جاتی تھی، اور اس کے علاوہ وہ بہت اچھی ارننگ کما رہے تھے یوٹیوب کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ ویڈیوز کی شکل میں، بلکہ ان کو سپانسرشپ وغیرہ، ان کے امیزون، ان کے پروڈکٹ، ان کی ویب سائٹ پہ وزٹر، تمام چیزیں ان کو مہیا کی جا رہی تھی، ان کو حال ہی میں ہم بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ تانیہ ادریس جو گوگل کی ایکس سینئر تھی، جو کہ ابھی پاکستان میں آئی ہوئی تھی، انہوں نے مطلب ہمارے تمام یوٹیوبرز جو سینئر یوٹیوبرز ہیں ان کو بتایا تھا کہ ہم پاکستان میں پے پال لا رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو امیزون کا کوئی آفس بن رہا ہے، یہ وہ، اتنا ہم خوش تھے، مطلب خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اب ہمیں ایسی خبریں ملیں یعنی کہ ہم ترقی یافتہ سوچ میں جا کے ہم ترقی پذیر کے سے بھی پذیر تر سوچ رکھتے ہوں، پھر تو ہمیں مسئلہ آ سکتا ہے، کیونکہ ہمیں اسد عمر صاحب سے بھی ہمارے یوٹیوبرز کچھ کہہ رہے تھے کہ ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جہانگیر ترین سے بھی ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ہمیں پتہ چل رہا تھا، ہم بڑے موٹیویٹ تھے کہ ہمیں پاکستان میں ہمارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ڈیجیٹل پاکستان کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، ہمیں بڑی خوشی تھی۔ لیکن اب جو ہے نا جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اب یوٹیوب اگر بین ہوتا ہے تو ڈیجیٹل کرنسی کیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا، تمام کی تمام چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو دوستو آپ نے بتانا ہے اگر یوٹیوب بین ہو جائے تو آپ لوگوں کا رد عمل کیسا ہوگا۔ آپ مجھے ویڈیو کی شکل میں اباؤٹ سیکشن میں میرا ای میل ایڈریس دیا گیا ہے، اس میں ویڈیو کی شکل میں آپ مجھے پیغام بھیج سکتے ہیں، اور اس پیغام کو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کا حصہ بناؤں گا۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میرے ویڈیو کو لائک کریں۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان